مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا، تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا، وہ اسی قسم کے منافق ہیں۔ یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں۔ جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور، کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین، کوئی کم ذہین۔ میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی ہے۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے، جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے۔ تو یہ معاملہ جان لیجئے، پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو۔ اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔ کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو، مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے۔ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر چہ باد آباد۔ اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تمسخر ہو، جو مذاق اڑے، میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے۔ پھر جو تکلیف آئے، جو ایذا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر چہ باد آباد۔ ماں کشتی درا بنداختے، ایک ڈیسیژن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی۔ کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض، لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جان میری تھوڑی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی، آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا، میں تو دے چکا، مال تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے۔ تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی باک، نہ جان دینے میں کوئی باک۔ یہ تو ہے مومن صادق۔ اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کا بول بالا کرنا ہے، جو ہو سو ہو۔ یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں، ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا، نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا۔ لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام، اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہر چہ باد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اتر آئے۔ لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف، جو بیچارے کمزور ہیں، تھوڑ دلے ہیں، کم ہمتیں ہیں۔ وہ غالب کا وہ شعر کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی عادت ہے، چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے۔
کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، لیکن جب عین وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت ارادی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی کھلی، اذان بھی سنی، لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مزمحل ہوئی، نفس کا غلبہ ہوا، کروٹ لی، چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اوڑھ لی، اور اب جب دھوپ کی تپش ہوگی تبھی آنکھ کھلے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے. اب ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ اسلام لایا دیانتداری سے، دھوکے سے نہیں. وہ چاہتا ہے مسلمان بننا، وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں. وہ سورہ حجرات کی آیات، مومن تو صرف وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. سچے صرف یہ ہیں. تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنین صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، لیکن جب آئی آزمائش، جب آیا مطالبہ، آؤ نکلو اب اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، موقع آ گیا ہے، آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کی راہ میں، یا ایسا وقت کٹن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، نکالو پیسے. اب وہ جان بھی عزیز، مال بھی عزیز، اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے. اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، گو مگو، تربص، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، بڑھوں نہ بڑھوں. یہ جو تذبذب ہے، یہ لفظ منافقین کے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے نا ڈسیژن لیا ہے، ڈٹ گئے، ایک وہ ہے کہ مذبذب ہو گئے، نکلے کہ نہ نکلے، چلے کہ نہ چلے، ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کہ نہ بڑھے، تجوری کھولوں کہ نہ کھولوں. یہ تذبذب ہے. اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا، بزدلی دکھائی، پیٹھ دکھا دی، گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس آیا، حضور مجھ سے خطا ہوئی، میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے، میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا، جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان. ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا، اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا. اس وقت قوت ارادی مزمحل ہو گئی تھی، اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی، اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا. تبھی تو ہوا نا. اس کو کیا کہیں گے؟ ضعف ایمان. کب تک؟ جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا، تقصیر کو تسلیم کیا جائے، کوتاہی کو مانا جائے، اس پر استغفار ہو، اس پر معافی کی طلب کی جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ ضعف ایمان. لیکن اگلی سٹیج آتی ہے. اب 3 سٹیجز ہیں نفاق کی. یہاں تک تو ہے ایمان، آگے اب نفاق کی سرحد شروع ہو جائے گی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے، ایک روگ ہے. آپ نے، کیونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا 3 سٹیجز ہیں ٹی بی کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے، ادویات بہت مؤثر ہیں، لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے جب تک، اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفا ہوگی. اب یہی ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے. تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا 3 سٹیجز آئیں گی اس مرض کی، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں. پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ بول دو. جی یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ کمزوری تھی. کمزوری نہیں، یہ میرے لیے رکاوٹ تھی، خدا کی قسم میں تو آنا نہیں. ابھی اس کو بھی چھوڑیے، یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا.
میں تو آنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی، پوری آمادگی تھی، کیا کروں عین وقت پر بیوی بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی، عزت نفس انسان کی بچ گئی، لیکن جھوٹ بول گئی۔ یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے اب یہ ضعف ایمان نہیں رہا، یہ نفاق شروع ہو گیا۔ جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا۔ یہ ہر دفعہ ہی نہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ ہر دفعہ ہی کوئی عذر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی، ورنہ میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے آگے جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئی، اب یہ مرض دوسری سٹیج میں آ گیا۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے، واپس آ سکتا ہے انسان اگر متنبع ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ حکمت ہے اللہ کی، سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے، نام لے کر نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پورا رکوع جو ہے، یا آپ تمام مفسرین کو دیکھیے گا، وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی، غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، جاؤ دفع ہونے دو اس کو جدھر جاتا ہے۔ ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا، ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی، نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں۔ دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی، اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔